والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک قیمتی رومال آپ کہیں بازار میں جا رہے ہوں تو راستے پر آپ کو ایک بہت بڑا قیمتی رومال مل جائے، آپ اس کو اٹھا کر اور جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیں گے. نہ کوئی اس کا احترام کیا، نہ اہم عظمت، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اٹھا لیا. آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو پرانا اور پوشیدہ قرآن کا غلاف ملتا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر جاتے ہیں اور وہ چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ الماری میں رکھ لیتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی بازار سے آپ کو قیمتی رومال ملا ہے، آپ نے اس کو جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیا ہے، کوئی عزت نہیں کہی گی اور غلاف کا اس کو قدر احترام کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فوری جواب دیں گے کہ بھائی جو رومال مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا مگر وہ ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگر چاہے قیمتی کپڑا نہیں ہے مگر اس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، اس لیے اس کی نسبت نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں اس کا احترام کروں اور اس کو آنکھوں سے لگاؤں، کیونکہ جس چیز کا تعلق قرآن سے ہوگا وہ برکت ہو جاتی ہے اور قرآن پاک کی نسبت اس کو اور نشان کر دیتی ہے جو کہ نسبت اونچی تھی اور اس لیے کپڑے کو اونچا کر دیا. معلوم ہوا قرآن پاک اونچا ہے، جس کو اس سے تعلق ہو گیا وہ بھی اونچا ہو گیا. سبحان اللہ. اور جس سینے پہ قرآن آیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہے، اور جس شہر میں قرآن آیا وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں قرآن آیا وہ رات 27ویں سے افضل ہے. اور مگر قومی خواہی مسلمان رسدیں نجاحت ممکن ظاہر حجر اتر ان کو داستیں. اور وہ مزار تھا زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مزار تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خور و خواہ ہوئے حاضر کے قرآن ہو کر. مسلمان کو عقیدہ قرآن کے مطابق ہو اور مسلمان کا عمل قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا کردار قرآن کے مطابق ہو، مسلمان کا قول فضل اور قرآن کے مطابق ہو. آخری اشرا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری اشرا شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جگا کر ہوشیار فرما دیتے ہیں. گھر کیسے کو مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سجدے میں عبادت جو کیا کرتے تھے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کر لیا کریں. تو حضرت جبریل امین کا آنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں یعنی زمین پر، اور ہر اس شخص کے دل جو اس رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو، دعائیں
لیے آتے ہیں وہ انسان کو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں رحمت عالم کی، اللہ رب العالمین اس پر رحمت برساتا ہے۔ جس نے طلب ثواب کے لیے قیام کیا، وَقَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمانا وحسابا غفر لہ ما تقدم من ذنوبہ، کہ جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا ایمان اور طلب ثواب کے لیے بخش لیے جاتے ہیں، اور اس کے گزشتہ گناہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان آیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا یہ بھلائی سے محروم کر گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں ہو رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے۔ اور 7 راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 7 رات میں، یعنی 21ویں، 27ویں اور 25ویں اور 29ویں، یعنی کہ ان راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو مخفی کیوں کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت والی رات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ اس میں حکمت ہے۔ شب قدر میں یعنی کہ شب قدر میں صرف ملائکہ ہی نہیں، ملائکہ تمام ملائکہ کا سردار یعنی کہ امام الخوا آتا ہے شب قدر میں رونے والوں کی معافی مانگنے والوں سے اللہ کی بارگاہ میں سرکار فضیلہ سے یعنی ہونے والوں میں سے وصیت سوال وبارہ کرنے والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے ہمارے لیے بھلائی ہے اور بھلائی سے بخشش ہی ہے۔ اور محترم یعنی کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی اور ان کے یہاں بھی کوئی نہیں۔ گناہ گاروں اور کریم ہے وہ غفار، گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العالمین یعنی کہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ستار ہے اور وہ زیادہ نواز ہے۔ وہ اپنے اوپر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، گناہوں کی سیاہی وہ مٹا کر دھو کر بچھا دیتا ہے، احمد سے وہ دامن بھر کر بھیج دیتا ہے۔ 87ویں شب قدر ہے اور مفسرین اکرام، محدث اکرام اور بزرگان دین کا شب قدر کی تحقیق میں اختلاف ہے، تاہم اکثریت یہ رائے یہ ہے کہ ہر سال شب قدر رمضان المبارک کے 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں میں شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا لفظ یعنی کہ محرف ہے اور یہ پر مستمل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح 3 یعنی کہ 3 کو 9 سے صرف ضرب دینے سے حاصل صرف 27 آتا ہے، اور اس بات کا رمضان کی ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ شاہ صاحب دلیل تعلیم دیتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں اور 27 کلمات ہیں پڑھے ہیں، اور اس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے
کہ رمضان المبارک کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن عقابہ، حضرت غوث اعظم، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اس کے قائل ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں کو ہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔